السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج کل سوشل میڈیا پر کیرل کے رہنے والے محمد شہاب کی ویڈیو، جنہوں نے تقریباً 2 مہینے پہلے پیدل حج کا سفر شروع کیا ہے، بہت زیادہ وائرل ہو رہی، اور سوشل میڈیا پر محمد شہاب کے تعلق سے خوب ہنگامہ برپا ہے۔ لوگ الگ الگ طریقے کے کمنٹس کر رہے ہیں، الگ الگ طریقے کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں، الگ الگ اپنی جانب سے من گھڑت معلومات شیئر کی جا رہی ہیں، اور ان تمام وجوہات کی بنیاد اور وجہ جو سب سے اہم ریزن ہے وہ محمد شہاب ہے۔ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسے سچائی اور حقیقت اور کڑوی بات بیان کرنے والا ہوں کہ آپ بھی اس کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے اور آپ کو دل میں بھی وہ بات اتر جائے گی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ روزانہ کی اپڈیٹ اور معلومات کون دے رہا ہے محمد شہاب کے تعلق سے، اور شہاب کا کون تعارف کرا رہا ہے؟ میں آج آپ حضرات کو بتلاتا ہوں۔ میں اب تک خود یہ سمجھ رہا تھا کہ لوگ جہاں جاتے ہوں گے وہاں کے لوگ ان کی ویڈیوز بنا کر کے اپڈیٹ دے دیتے ہوں گے اور ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہوں گے، لیکن کل یہ حقیقت میرے سامنے کھلی ہے کہ محمد شہاب خود اپنے یوٹیوب چینل پر یا اپنے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویڈیو شوٹ کرا کے 5 سے 7 ویڈیو روزانہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور خوب اپنا تعارف اور پرچار کر رہے ہیں، اور یہ تو اب کر رہے ہیں، مہینوں پہلوں سے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ یاد رکھیں، میں محمد شہاب کا مخالف نہیں ہوں، میں ان کے اس عمل کو برا نہیں کہا، بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو شوٹ کر کے ان کی تعریف کی ہے، اور میں نے ان کے کام کو سراہا ہے کہ یقیناً یہ اس زمانے میں جب لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، گناہوں کی جانب جا رہے ہیں، ایک بندے نے یونیک اور انوکھا کام کرنے کی کوشش کی ہے اور پیدل حج کا سفر کرنا شروع کیا ہے، تو یقیناً یہ انوکھا اور یونیک کام تھا۔ اور میں نے یہ بتلایا کہ پیدل حج، پہلی ویڈیو میں، کہ پیدل حج کرنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ پیدل حج کرنا صرف جائز ہے، سواری سے حج کرنے والا اور پیدل حج کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیدل حج کرنے والے کا ثواب زیادہ ہو اور سواری سے حج کرنے والے کا ثواب کم ہو۔ تو محمد شہاب کے تعلق سے میں ایک حقیقت کا انکشاف کرنے جا رہا ہوں، اور یہ کڑوی بات آپ کو بتلانے جا رہا ہوں کہ محمد شہاب خود اپنے آپ اپنی اپڈیٹ دے رہے ہیں، خود اپنے آپ اپنی ویڈیو شوٹ کرا کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ان کا یہ عمل اخلاص کے خلاف ہے، ان کے اس عمل میں للہیت اور اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنا اس کو کاروبار بنایا ہے، اور اپنے مقصد میں وہ بزنس لے کر کے چلے ہیں، اپنے مقصد میں اپنا تعارف لے کر کے چلے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے سوشل میڈیا پر ایک مقام بنا کر کے اپنی ذریعہ معاش اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے تو کم سے کم ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ عمل اخلاص کے خلاف ہے، اور یاد رکھیں بغیر اخلاص کے، بغیر للہیت کے، بغیر اچھے ارادے اور بغیر نیت کے اللہ کی یہاں کوئی عبادت مقبول نہیں ہے۔ شہاب بھائی، اگر آپ نے بھی غلط ارادے سے یہ کام شروع کیا ہے اور آپ کے دل میں بھی غلط نیت ہے، تو یاد رکھیں آپ کے اس عمل کی اور آپ کے اس سفر کی مشقتوں کی اور آپ کے اس حج کی اور آپ کی ان تکلیفوں کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کی خوبی اور اچھائی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اس عمل کے اندر کتنا اخلاص ہے، اور اگر آپ نے اپنے اس عمل کو اپنی شہرت اور اپنی ترقی اور اپنی بڑائی اور اپنی پہچان کا ذریعہ بنا لیا، تو یقیناً یہ مشقتیں اور یہ تکلیف آپ کی دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ بغیر اخلاص اور عمل کے اللہ کی نظر میں ایک نفلی کام بھی مقبول نہیں ہے، تو بغیر اخلاص اور عمل کے اللہ کی نظر میں فرض جیسی عبادت، حج سے جیسی عبادت کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کام اپنی پہچان اور شناخت کے لیے کیا ہے، اور اسی لیے بار بار وہ اپنی ویڈیو شوٹ کر کے شارٹ کلپ اور لانگ کلپ ویڈیو بنا کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کی جا رہی ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا ڈے بائی ڈے پوری ڈیٹیل دی جا رہی ہے، 56واں دن، 45واں دن، 10واں دن، شہاب بھائی کا اتنا دن، اور ان تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو اس وقت یہ بوال اور ہنگامہ مچا ہوا ہے، اس کی وجہ خود محمد شہاب ہے۔ اگر وہ خود اپنی اپڈیٹ دینا بند کر دیں، اپنے بارے میں بتانا بند کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہنگامہ نہیں ہوگا۔ ابھی پچھلے سال ہی
برٹش مسلمان محمد آدم نے اسی طریقے پر حج کیا ہے، لیکن لوگوں کو اس کے اس سفر حج کا پتہ بھی جب لگا، جب اس نے حج کر لیا اور نیوز بعد میں آئی کہ اس شخص نے اپنے ہاتھ سے ایک ٹھیلا بنایا رکشہ ٹائپ کا، اور اس پر سوار ہو کر کے اپنی ضروریات کا سامان لے کر کے تقریباً 6500 کلومیٹر دور پیدل کا سفر کر کے اس نے بھی حج کیا تھا، لیکن اس وقت سوشل میڈیا پر اتنا ببال اور اتنا ہنگامہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے اپنے پروٹوکول کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اپنی شہرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ لیکن ہمارے شہاب بھائی تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ میں اللہ تو نہیں ہوں، یا میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں جو میں یقینی طور پر یہ بات کہہ سکوں کہ شہاب بھائی کے اندر اخلاص نہیں ہے، لیکن بظاہر ان کے ان اعمال سے ایسا لگتا ہے کہ اخلاص کی کمی ہے، ورنہ تو چپکے سے جاتے۔ اللہ تعالیٰ اسی اخلاص اور للہیت کی وجہ سے ان کو ترقی دیتا اور ان کی شہرت بعد میں ہوتی، سب کچھ ہوتا۔ لیکن اب مجھے کم سے کم ایسا لگتا ہے، اگر آپ کو میری ان باتوں میں شک اور ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو آپ ان کے چینل پر جائیں اور ان کی پلے لسٹ دیکھیں، روزانہ 5 سے 7 ویڈیو خود اپنی اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں سب لوگ میری بات سے متفق ہوں، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ عمل اخلاص کے خلاف معلوم ہوتا ہے، للہیت اور اللہ کی رضا کے خلاف معلوم ہوتا ہے، اس میں دکھاوا زیادہ ہو رہا ہے۔ ورنہ اس سے پہلی ویڈیو میں نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم کسی کے اخلاص اور دکھاوے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اب جب میرے سامنے یہ بات کھل کر کے آئی کہ خود یہ اپنی شہرت کے لیے اپنی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں، اور اسی سفر کی وجہ سے ان کا وہ چینل جو کسی کام کا نہیں تھا، جس کے چند ہزار یا چند سو ویورز اور ویوز ہوتے تھے، آج وہاں لاکھوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اگر شہاب کے اندر اس عمل کے تعلق سے اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو شہاب نہیں، کوئی ولی بھی اگر دکھاوے اور ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا عمل اس کے منہ پر پھینک کر کے مار دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر ہر وقت غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے بھی ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے یہ کاروبار کی نیت سے اور اپنے آپ کو ترقی دینے اور شہرت کرنے کے لیے حج کا سفر شروع کیا ہو۔ اس لیے ہمیں بھی اپنا چاہے چھوٹا عمل ہو، اپنے عمل کے تعلق سے خوب اس بارے میں ڈرتا رہنا چاہیے کہ ہمارے اس عمل کے اندر اخلاص اور للہیت ہے یا نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔